الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آج کا یہ ہمارا پروگرام انتہائی اہم اور خصوصی پروگرام اس حوالے سے کہ آج ربیع الاول کے حوالے سے دارالعرفان منارہ میں 8واں سالانہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ وہ عنوان بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس جلسے سے جناب شیخ المکرم حضرت امیر محمد اکرم اوان مجزی اللہ العالی خطاب فرمائیں گے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک یہ خطاب پہنچایا جائے۔ آئیے ملاحظہ کیجیے حضرت جی کا خطاب۔ معزز مہمانان گرامی، حاضرین محفل، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک محفل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں تقریر نہیں کروں گا۔ تقریر مقرر کا جوش بیان ہوتی ہے، شعلہ بیانیاں کی جاتی ہیں، لہجے کا زیر و بم ہوتا ہے، الفاظ کا انتخاب ہوتا ہے، اور سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قبول کیا جائے، میری بات مانی جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ مان لیں۔ آج ہم باتیں کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں باتیں کریں، گفتگو کریں، بات ہو۔ بات منوانے کے لیے نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ شاید آپ مجھے سمجھا سکیں، ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے کوئی بات میں آپ کو سمجھا سکوں۔ تو ہم آپ روبرو ہیں، ماہ مبارک ہے، ربیع الاول ہے، اللہ کی ان چند مبارک مہینوں میں سے ہے جنہیں ہر مسلمان بڑی عقیدت، بڑے احترام، بڑے ادب، بڑے پیار، بڑے محبت سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کے طریقے، سلیقے، آداب رب العالمین نے سکھائے۔ ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں جلوہ افروز تھے۔ چند مخلص مسلمان دیہاتی، کاشتکار، چرواہے، مال مویشی کام روک کر کوئی دینی مسائل پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے تھے، سائل آتے، فیض یاب ہوتے۔ وہ جب آئے تو حضور حجرہ مبارک میں تھے۔ اب انہیں جلدی تھی، مویشی چھوڑ کر آئے ہیں، ریوڑ چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے جرت کی، حجرہ مبارک کے باہر سے آواز دی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اللہ کریم کو بات پسند نہیں آئی۔ فرمایا یہ جرت میرے حبیب کو ڈسٹرب کر رہے، وہی آ گیا۔
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لوگ جو حجرہ مبارک کے باہر سے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، اولئک ھم الجاہلون، یہ جڈ اور گمار ہیں۔ مخلص مسلمان تھے، صحابی تھے، سختی سے منع کیا گیا، کوئی عذاب کی وعید نہیں آئی۔ اگر کوئی غیر مسلم ہوتا تو پتہ نہیں کون سے عذاب کی وعید آتی، روک دیا گیا۔ یا اللہ کب بات کریں؟ فرمایا حتی تخرج الیہم، اگر بیٹھے رہو حضور باہر بھی تشریف لائیں کسی اور طرف متوجہ ہو تو تم اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ حتی تخرج الیہم، جب اپنی مرضی سے آپ کی طرف رخ انور پھیریں پھر گزارش پیش کرو۔ بارگاہ عالی میں جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، مہاجرین مکہ بیٹھے ہیں، انصار مدینہ بیٹھے ہیں، غازیان بدر و احد بیٹھے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، آواز اونچی بھی ہو جاتی ہے، فوراً وہی لئی آ گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور صحابہ بیٹھے ہیں، وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے دین کے لیے گھر بار خیش قبیلے سب کچھ ترک کر دیا، وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے جانیں نچھاور کی، بیٹے قربان کیے۔ فرمایا آواز اونچی نہ ہو، اگر آواز اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، میں ساری تمہاری قربانیاں میں تمہارے منہ پہ دے ماروں۔ آگے چلو، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں، بڑا وسیع نظام ہے اس کے ماتحت، جتنے بندے دنیا میں آتے ہیں اس کا ایک ملازم ہر بندے کے ساتھ ہے، جب چاہتا ہے جس کا چاہتا ہے اسے اشارہ کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، معین وقت کا اشارہ کرتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے۔ فقیر بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، گدا بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب روح لے کے چلتے وقت۔ طبیعت عالی ناساز ہے، اپنی محبوبہ زوجہ محترمہ کی گود میں آرام فرما ہے، دختر نیک اختر تیمارداری کر رہی ہیں، کوئی حجرہ مبارک کے باہر سے آواز دیتا ہے، یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ کی دختر نیک اختر کو بات پسند نہیں آتی، ترشی سے جواب دیتی ہیں کہ حضور کی طبیعت مبارک میں گرانی ہے اور تم اجازتیں طلب کر رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں نہ بیٹا، اس نے کبھی اجازت نہیں مانگی، اس کے تو نمائندے کام کرتے ہیں، یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے جہاں یہ خود کھڑا اجازت مانگ رہا۔ بیٹا یہ ملک الموت، اس بارگاہ میں میرے بھائی عشق و محبت بھی آداب کے پابند ہیں، عشق ایک جنون کا نام ہے، جنون پابندیاں نہیں مانتا، لیکن اس بارگاہ میں عشق بھی پابند ادب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم محبت کریں جیسا ہم چاہتے ہیں، رب چاہتا ہے ایسے محبت کرو جیسے میں چاہتا ہوں۔ ہم اپنی بات منوائیں یا اپنے رب کی مانیں؟ ولادت باسعادت پہ ہم برکات کا ذکر کرتے ہیں، معجزات کا ذکر کرتے ہیں،
وصال پہ کوئی درود و ارواح کرے گا، اپنی بخشش مانگے گا آپ کے حوالے سے، بعثت کی بات آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بات ہوتی ہے، اور جب پیغام کی بات آتی ہے تو ہم کنی کترا جاتے ہیں، اب یہ بات تو صحیح نہیں ہے نا۔ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے میں نے ایک اپنے حبیب کو پیدا کیا، ایسا بندہ پیدا فرما دیا جو کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے، جس جیسا دوسرا کوئی بندہ میں نے پیدا فرمایا نہیں۔ یا اللہ ایسا کیا کمال ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، میری باتیں بندوں کو سناتا ہے، بندوں کو مجھ سے ہم کلام کر دیا ہے، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کریم سے باتیں کروں، ایسا لمحہ آئے، کوئی ایسا موقع آئے، کوئی ایسا میری زندگی میں بھی کوئی ایسا وقت آئے میں رب سے باتیں کروں، فرمایا فَلْيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، تو قرآن پڑھو، رب سے باتیں کر رہے ہوگے، رب تم سے مخاطب ہوگا، تم رب کی بات سن رہے ہوگے، تم رب سے بات کر رہے ہو، بس اللہ سے بات کرا دی۔ فرمایا نہیں، اللہ سے بات کرا دی، پھر یزکیہم، ان کے آلودہ دلوں کو تجلیات باری سے منور کر دیا، روشن کر دیا، پاک کر دیا، اتنا پاک کر دیا کہ فرشتے اس پاکی کو ترستے ہیں۔ وہ تقدس ملائکہ کو نصیب نہیں، اس سے زیادہ قلوب انسانی کو طہارت اور تقدس دے دی، دلوں کو روشن کر دیا، منور کر دیا، تجلیات باری کی آماج گاہ بنا دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ کی کتاب کے علوم کے خزانے بانٹ دیے۔ والحکمہ، کائنات کی ساری دانائیاں، ساری دانش انہی معنی میں سمو کر مومنوں کے سینے میں اتار۔ جب قرآن کی تعلیمات تھیں تو ہمارا عالم کیا تھا؟ جہاں دارو، جہاں گیرو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ جن مسلمانوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی وہ کیا تھے؟ جہاں دارو، جہاں گیرو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ اور آج ہم غلام کیوں ہیں؟ یہ مغرب نے ہماری رگے جوں کاٹ دی، اس تعلیم سے الگ کر کے ہمیں اپنے پیچھے اپنے نظام تعلیم میں سمو دیا۔ وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دنیا کی چیزوں کا غلط استعمال۔ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ یہ سمجھتے ہیں دین صرف جی آخرت کا سکھاتا ہے، دنیا کے علم تو باہر ہے۔ ارے نہیں بھائی، دین اسلام کیا ہے؟ دنیا کی ساری چیزوں کو ان کے بنانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا اسلام ہے۔ اسلام سارے دنیاوی علوم سکھاتا ہے، اور اگر یہ تجلیات جو یزکیہم میں ہیں یہ نصیب ہو جائیں تو دیکھو تاریخ عہد نبوت کی صلی اللہ علیہ وسلم، ریوڑ چھوڑ کر لوگ آئے، چرواہے آئے، تنومند، جری، دلیر، مخلص۔ حضور نے فرمایا سب وہ جو غازی جا رہے ہیں جہاد پر، ان کا کمانڈر یہ ہوگا۔ اور جرنیل بننے تک بندے کی بھمیں سفید ہو جاتی ہیں،
کالجوں سے نکلتا ہے تو فوجی تربیت گاہوں میں لیفٹیننٹ سے لے کر جنرل بننے تک اس کی عمر کٹ جاتی ہے، بھویں سفید ہو جاتی ہیں، ہزاروں میں سے کوئی پہنچتا ہے۔ دنیا کی تعلیم گاہوں میں، یونیورسٹیوں میں، تربیت گاہوں میں پڑھ لکھ کر آتا ہے۔ کتنے جرنیل ہیں جنہیں تاریخ یاد رکھتی ہے؟ اور یہ جو جنگلوں سے، صحراؤں سے اٹھ کر آئے اور نبی کریم نے آنے واحد میں جرنیل بنا دیے، کون ایسا ہے جسے تاریخ بلا سکتی ہے؟ اسلام تو ایسا آب حیات ہے، عمر بھر کی یونیورسٹیوں کی، اداروں کی تعلیم، وہ جرأت رندانہ، وہ آب و تاب، وہ چمک دمک، وہ سیاسی شعور، وہ فتوحات کے جذبے، وہ جنگی فلسفے، وہ نشیب و فراز نہ دے سکی جو لمحے بھر کی رفاقت رسول نے عطا کر دی۔ رب کریم تو یہ دن منانے کی دعوت دیتا ہے، فرماتا ہے صرف دن نہ مناؤ، اس جذبے کو زندہ کرو، برکات نبوت کو سینوں میں سماؤ، اپنے دکھ یہاں ڈھیر کر دو، برکات نبوت سے جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ اور کوئی ہے جو دنیا میں دکھ سمیٹے اور سکھ عطا کرے؟ یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، جو آتا ہے ساری دکھ، ساری تکلیفیں وہاں ڈھیر کر کے ساری خوشیاں لے کے آ جاتا۔ لیکن کوئی وہاں پہنچے تو صحیح، ہم وہاں جائیں تو صحیح، وہاں جانے کا سلیقہ تو سیکھیں، وہاں جانے کا طریقہ تو سیکھیں۔ کیسے عجیب لوگ تھے یار جنہوں نے یہ سلیقہ سیکھا۔ احد میں ایک صحابی کو تلوار لگی، یہاں سے ان کی آنکھ کٹ گئی، الگ نہیں ہوئی، لٹک گیا، چمڑا بچ گیا، اس طرح لٹک رہی تھی۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا زخمی، آپ نے دست اقدس سے واپس رکھ لی، سارے آپریشن مکمل ہو گئے، بینائی واپس آ گئی، زخم بھر گیا، پھر جنگ میں شریک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی بڑے زخمی ہوئے، انہیں ساتھیوں نے اٹھایا، بارگاہ رسالت میں لے جاتے ہیں، زخم بھر جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، زخم بھرنے کے لیے نہیں، مجھے لے ضرور جاؤ، میرے رخسار حضور کے قدم مبارک پہ رکھ دو اور دعا کرو وہاں میری روح قبض ہو جائے۔ اللہ نے ان کی تمنا پوری کی۔ جہاں وہ حیات بٹ رہی تھی، وہ دنیا کی حیات چھوڑ کر وہاں سے ابدی حیات لے۔ بھائی کیا نہیں ہے وہاں؟ اس دامن میں کیا نہیں ہے؟ اس دامن میں کیا کچھ ہے؟ وہ دامن ہاتھ میں آئے تو ہم ہاتھ کہاں مار رہے ہیں؟ اس دامن میں کوئی ہاتھ تو ڈالے۔ ارے میرے بھائی، بارگاہ بڑی عالی ہے، بڑی نازک ہے، بڑا نازک رشتہ ہے، اور اس بارگاہ کے آداب رب العالمین خود سکھاتا ہے۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، روضہ عطر میں جلوہ افروز ہیں۔ عہد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کا دور تھا۔ ام المومنین اسی حجرے میں مقیم تھیں، ایک طرف حضور کا قیام تھا، قبر عطر تھی، ایک طرف اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقیم تھیں، سامنے گلی تھی، دوسری طرف ایک گھر تھا۔ اس گھر کی خاتون یا مرد نے دیوار میں کوئی کیل ٹھونکنا چاہی، کوئی چیز لٹکانا ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ فوراً
ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ دوڑائی اور آپ کا پیغام کیا تھا؟ اسے جا کر کہو لا توزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری کھٹ کھٹ حضور کو ایذا دے رہی ہے۔ وہ ادب جو اللہ نے سکھایا وہ وہی ہے آج روضہ اطہر پر بھی۔ یہ میری گزارش ان سے بھی ہے جو حج عمرے پہ جاتے ہیں، وہ دھکم پیل نہ کریں، اس بارگاہ کے آداب آج بھی وہی ہیں، روضہ اطہر کے وہی آداب، قیامت تک وہی رہیں گے۔ دو ہی راستے ہیں دامان رسالت جنت میں، محروم دامن جہنم، اور جہنم بڑی اوکھی جگہ ہے، بڑی تکلیف دہ جگہ ہے، پھر وہاں موت نہیں ہے، جان چھوٹے گی نہیں، ابد الآباد جہنم، دامان رحمت میں ابد الآباد جنت۔ تو یہ تو بڑا احتیاط کا تقاضا کرتی ہے، یہ معاملہ تو بڑا نازک ہے، اور روئے زمین پر واحد یہ بارگاہ ہے جس کے آداب قرآن کریم سکھاتا ہے۔ منافقین نے ایک جسارت کی، عربی کا ایک لفظ تھا رائنا، یہ رعایت سے ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسکیوز می، آپ بات کرتے ہیں اگلے نے نہیں سمجھی، وہ کہتے ہیں ایکسکیوز می، یعنی یہ بات دہرات، مطلب اس کا یہ معنی تو ہے کہ مجھے معاف کریں، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بات دہرا دیجیے۔ عربی میں کہتے تھے رائنا، کہ ہم سے رعایت کیجیے، یعنی بات سمجھی نہیں، یہ دوبارہ دہرا دیجیے۔ منافقین یہ پہ زیر پڑھ کے رائنا کہہ دیتے تھے، رائی کہتے ہیں چرواہے کو۔ حضور اکرم کے اوصاف حمیدہ میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بکریاں بھی چرائیں، تو وہ طعنہ بن جاتا تھا کہ آپ تو چرواہے ہیں۔ اللہ کریم کو اتنا غضب آیا اس بات پہ، متبادل لفظ دے دیا، فرمایا یہ لفظ لغت سے نکال دو، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا کو عربی لغت سے نکال دو، اس کی جگہ انظرنا کہا کرو۔ اور یار ذرا نزاکت دیکھو اس بارگاہ کی، اس رب العالمین نے فرمایا یہ رائنا عربی لغت سے نکال دو، کوئی کلمہ گو رائنا نہ کہے۔ یا اللہ کیا کہے؟ فرمایا انظرنا کہا کرو، ہماری طرف نظر کرم فرما۔ وہ بے ادبی تو منافق کرتے تھے، مومن تو فرمایا منافقوں جیسی حرکت مومن کو زیب نہیں دیتی۔ جو لفظ منافق کہتے ہیں وہ مومن کے منہ سے وہ مومن کی لغت میں نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا اپنے جشن دیکھ لو، کہیں یہ منافقوں جیسے، کافروں جیسے، یہودیوں جیسے، کہیں مرنے کے بعد تم بھی موم بتیاں تو نہیں جلا دیتے ہو جیسے کافر جلاتے ہیں؟ نہیں، آپ تو ایسا نہیں کرتے ہو۔ یہ تو کافروں کا کام ہے، ان کے پاس دعا مانگنے کو کچھ نہیں، ان کا کوئی مالک نہیں جس سے وہ مانگیں، ان کا کوئی عقیدہ نہیں، وہ موم بتی جو اندر بھی آگ جل رہی ہے وہ اوپر بھی آگ جلا دیتے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے، اگر کرتے ہو تو توبہ کرو۔ وہ تو ایک منٹ کی خاموشی نہ کریں تو کیا کریں، نہ ان کا کوئی مالک سے رابطہ، نہ ان کا پیغمبر کا دامن ان کے ہاتھ میں، سیکھیں تو کہاں سے، سمجھیں تو کہاں سے۔ ہمارے بھی جو اب نامور لوگ ہیں، جسے کیا کہتے ہیں جی، ایلیٹ کلاس ہیں، تو ہم بھی جیسے کھانا بھی کھاتے ہیں، باتھ روم بھی جاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، پتہ نہیں ایلیٹ کہاں سے بن گئے ہیں، لیکن کچھ ہوگی، کوئی فرق ہوگا، ورنہ تو ہم ہی جیسے ہیں۔ تو وہ ایلیٹ ہمارے بھی نا، ایک منٹ کی خاموشی، یار تمہیں کلمہ بھی نہیں آتا، خاموش ہونے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں کل شریف بھی نہیں، لیکن اللہ کی مرضی۔ یہ کافروں کی رسمیں میرے بھائی آہستہ آہستہ ہمارے اندر گھستی آ رہی، خدا کے لیے انہیں روکو۔
ارباب اختیار سے بھی میری گزارش ہے، حکمرانوں آپ ہماری جانوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، حکمرانوں آپ ہماری عزتوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، حکمرانوں آپ ہمارے اموال کی حفاظت کے ذمہ دار ہو، حکمرانوں آپ ہمارے ایمان کی حفاظت کے بھی ٹھیکیدار ہو۔ ایک ایک مسلمان چوکیدار سے لے کر صدر اور وزیر اعظم تک کا دامن پکڑ کر لے جائے گا کہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا۔ خدا کے لیے اپنی عاقبت بھی سنوارو، ہمیں بھی نیکی کے راستے پہ لے جاؤ۔ کرو حکومت، تم ہی کرو، تم ہی نے کرنی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، الف آ جائے، بے آ جائے، جیم آ جائے، لیکن خدا کے لیے مسلمانوں پر مسلمانوں کی حکومت کرو۔ کماؤ دولت کس نے روکا ہے؟ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر جو کچھ ہے تمہارے لیے، لیکن جس نے بنایا ہے اس نے کمانے کا طریقہ اور اسلوب بتایا، اس طرح لو، چھینو جھپٹو نہیں۔ غریبوں کے خون سے، مساکین کی ہڈیوں اور گوشت سے محلات تعمیر نہ کرو، حلال کماؤ، اچھی گاڑیاں رکھو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مزدوری کر کے، جائز طریقے سے، تجارت کر کے، ملازمت کر کے، کاروبار کر کے، کاشتکاری کر کے، حلال ذرائع سے حاصل کرو۔ حکمرانوں آپ ذمہ دار ہو، جہاں یہ پورے ملک کے جنگلات کٹ رہے ہیں، آبادیاں ویران ہو رہی ہیں، وہ کافر غیر ملکی حکمران جنگل بنا کر گیا تھا، ہم خود حکومت میں آئے تو ہم نے کٹوا دیا۔ خدا کے لیے تم سے تو ان جھاڑیوں کا بھی حساب ہوگا، ان کی بھی حفاظت کرو۔ تم سے یہ چشمے بھی پوچھے، کہتے ہو ہندوستان پانی بند کر رہا ہے، ان پہاڑی علاقوں میں بارانی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دو، پاکستان سے تو پانی سارا سال ختم ہو۔ تھوڑی سی فرصت عیش و عشرت سے، تھوڑی سی فرصت خواب خرگوش سے، کبھی کسی غریب کی جھونپڑی میں بھی جھانک لو، کبھی کسی بھوکے کا حال بھی پوچھ لو، کبھی کسی تن برہنہ کو بھی ڈھانک دو، کبھی کسی کی لٹتی ہوئی عزت بچا لو۔ ایک دن تمہارا دامن تو یہ 25 کروڑ لوگ پکڑیں گے۔ میں بھی تمہاری طرح پھنسا ہوا ہوں، یہ جن کے سر پہ آج میں بیٹھا خطاب، یہ سارے میرا دامن پکڑیں گے اگر میں نے دیانتداری سے رسول اللہ کا پیغام ان تک نہ پہنچایا۔ اگر میں نے دیانتداری سے پہنچا دیا، انہوں نے نہ مانا تو پھر یہ خود ہاں یہ 25 کروڑ، آپ کہتے ہو 18 کروڑ آبادی، 19 ہے، 20 نہیں، ذرا آبادی شمار کرا کے مردوں شماری دیکھو، یہ 25 کروڑ سے بڑھ رہی ہے۔ آپ تو کچی آبادیاں شمار ہی نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہو کراچی میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ بندہ ہے، وہاں 5 کروڑ سے زیادہ ہے، اگر کچی آبادیاں ساریاں گنو تو گن کے تو دیکھو۔ اور جو بجٹ بنتا ہے 10 بندوں کے لیے، اس گھر میں افراد 25 ہیں، کون کھائے گا؟ کس کا پیٹ بھرے گا؟ کس کا تن ٹپے گا؟ خدا کے لیے ان بندوں کو گنو، اور ان کے وسائل ہی آپ جمع کر رہے ہو، وہ ان کو لوٹا دو۔ کون سا حکمران گھر سے دیتا ہے؟ کون سا حکمران اپنی جائیدادیں بیچ کر دیتا ہے؟ کون سا حاکم جاگیریں بیچ کے دیتا ہے؟ انہی غریبوں سے لیتے ہو، ان غریبوں کو کچھ تو لوٹا۔ وہ یہ تعلیمی ادارے جن کو انگریز نے
دین کی روشنی سے محروم کر دیا تھا. آپ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. الحمدللہ ہم آزاد ہیں, ہم بہت زیادہ آزاد ہیں. ہم اس طرح آزاد ہیں جس طرح طوطے کو پنجرے سے نکال کر فال کرنے والے کو دے دیا جائے, وہ اس سے فال نکلواتا رہے. ہم بھی اس طرح آزاد ہیں. آزاد وہ ہوتے ہیں جو آزاد فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں, جن کے نظام اپنے ہوتے ہیں, جن کی تہذیب اپنی ہوتی ہے, جن کی معاشرت اپنی ہوتی ہے, جن کی تعلیم اپنی ہوتی ہے, جن کا مالی نظام اپنا ہوتا ہے, جن کی عدلیہ اپنی ہوتی ہے, عدالتی نظام اپنا ہوتا ہے, جن کی سیاست اپنی ہوتی ہے, سیاسی نظام اپنا ہوتا ہے, وہ آزاد ہوتے ہیں. اس دھوکے سے نکلو, جاگو, ہوشیار ہو جاؤ. ملک الموت آپ سے اجازت نہیں پوچھے گا, وہ محمد الرسول اللہ کا دروازہ تھا. میری گزارش ہے, میری خواہش ہے, میری آرزو ہے اور میری امید ہے کہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے, مٹنے کے لیے نہیں. اس ملک کو گرنا ہوتا, میں اس کے بننے کا گواہ ہوں. میں مڈل میں پڑھتا تھا جب پاکستان بنا. مجھے اچھا بھلا ہوش تھا. مجھے مسلم لیگ کے وہ جلسے اور مسلم لیگی لیڈروں کی تقریریں یاد ہیں, ان کے اقتباسات مجھے ابھی تک یاد ہیں. ہم کرسیاں وغیرہ لگانے میں اور میز شیز ڈھونے میں پیش ہوتے تھے. میں نے اسے بنتے دیکھا ہے, میں نے اسے لٹتے دیکھا ہے. جتنا بے دردی سے اسے لوٹا گیا, اگر اسے مٹنا ہوتا تو یہ کب کا مٹ چکا ہوتا. لیکن جس نے اسے قائم رکھنا ہے, لوٹنے والے لوٹتے ہیں, وہ اسے 2 گنا وسائل اور دے دیتے. ایسے وسائل پیدا کر دیتے ہیں جو کبھی نہ سوچے, نہ دیکھے, نہ سنے. ان پہاڑیوں پر ہماری نسلیں بیت گئی. ہم گھاس کاٹتے رہے, ہم جھاڑیوں سے گزارا کرتے رہے. یہ دور آیا, اللہ نے اس سے سونے کے خزانے نکال دیے, نمک کی کانیں نکال دی, کوئلے کا. وہ یار یہ سارے لوگ رئیس ہو گئے, جو امیر نہیں ہو سکا مزدوری تو اسے بھی کام نہیں. عجیب نئے نئے وسائل پیدا کر رہے جو نہ کسی کے علم میں نہ. اسے قائم رکھنے والا توڑنے والوں سے تکڑا ہے. یہ قائم رہے گا انشاءاللہ. یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بنے گا انشاءاللہ. یہاں سے دین کی شمع روئے زمین پر پھیلیں گی. خوش نصیب وہ ہے جو اپنا حصہ اس کی آبادی میں, اس کی روشنی پھیلانے میں ڈال دے. وہ حاکم ہو یا رعیت ہو, وہ افسر ہو یا ماتحت ہو, وہ کاشتکار ہو یا پروفیسر ہو, جو جہاں بھی ہے, جو خلوص سے بارگاہ رسالت پناہی کا پیغام اس تک پہنچائے گا, کوشش کرے گا رائج کرنے کی, وہ اس کی آبادی کا حصہ دار ہے. جو روکنے کا سبب ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے, اور اس کا دشمن ناکام ہوگا انشاءاللہ. بگاڑ کچھ نہیں سکے گا. لوگوں, جو چاہو کرو, ذرا دیکھ لو اپنا دامن کس چیز پہ پھیلا رہے ہو. میرا مشورہ یہ ہے, اپنا دامن رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پھیلاؤ. اس کے آداب اللہ نے سکھائے ہیں, اس بارگاہ سے خود کو منسلک کرو. اللہ آپ سب کو بامراد کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین محترم, آپ نے حضرت امیر محمد اکرم اوان مدثر علی کا یہ روحانی, وجدانی اور انتہائی پر اثر خطاب ملاحظہ فرمایا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا